الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے متعلق بات کریں گے۔ تجوید کی لغوی تعریف یہ ہے: الاتیان بالجید، کسی چیز کو عمدہ بنانا، سنوارنا، کھڑا کرنا یا آراستہ کرنا۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: التجوید ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف و صفاتها وعن طرق تصحیح الحروف و تحسینها۔ تجوید وہ علم ہے جس میں حروف کے مخارج، حروف کی صفات، حروف کی درستگی اور حروف کی خوبصورتی کے طریقوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں تجوید کی تعریف یوں سمجھیے: حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اب اس تعریف میں مخارج کا ذکر ہوا۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ تو حروف منہ کے جس حصہ سے ادا ہوتے ہیں، منہ کا وہ حصہ ان حروف کا مخرج کہلاتا ہے۔ اسی طرح تعریف میں صفات کا ذکر ہوا کہ حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ کچھ صفات حروف کے لیے لازمی ہوتی ہیں اور کچھ عارضی ہوتی ہیں۔ جو صفات لازمی ہیں ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر لازمی صفات پر عمل نہیں کریں گے تو الفاظ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو حروف ایک جیسے ہیں، جیسے ہا اور ہا، ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قاف اور کاف، ایک نقطوں والا قاف، اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ایک کتاب والا کاف ہے، ان دونوں میں فرق کرنا یہ ضروری ہے۔ اب قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص کی مثال لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: قل هو اللہ احد۔ اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اور یہاں پر جو لفظ قل ہے یہ نقطوں والے قاف کے ساتھ ہے۔ اگر ہم قاف اور کاف کا فرق نہیں کریں گے، یعنی سمپلی قل کہہ دیں گے، تو ایک کتاب والے کاف کے ساتھ جو قل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تو کھا یا تمام۔ اگر ہم فرق نہیں کریں گے، یعنی قل کی بجائے قل کہہ دیں گے، تو لفظ بھی بدل جائے گا اور معنی اور مفہوم بھی بدل جائے گا۔ یعنی ہم اگر فرق واضح کیے بغیر قل کی بجائے یہاں پر قل هو اللہ احد کہہ دیں گے، پڑھ دیں گے، تو معنی اور مفہوم یہ بنے گا تو کھا، اللہ ایک ہے۔ تو ہماری اس چھوٹی سی غلطی سے قرآن مجید کا لفظ بھی تبدیل ہوا اور معنی اور مفہوم بھی بدل گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو حروف ایک جیسے ہیں ان میں فرق کرنا یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو معنی اور مفہوم بھی بدل جائے گا، لفظ بھی بدل جائے گا، اور نیکی کمانے کی بجائے الٹا ہم گناہ گار قرار دے دیے جائیں گے۔ اسی طرح کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں ملتی ہیں، جیسے تا اور طا، ان دونوں کی آوازیں ملتی ہیں۔ سا، سین، صاد، ان کی آوازیں ملتی ہیں۔ لال، زا اور ظا، ان کی آوازیں ملتی ہیں۔
تو جن حروف کی آوازیں ملتی ہیں ان میں بھی فرق کرنا یہ لازمی ہے، یہ بھی صفت لازم بنے گا، ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو لفظ بھی بدل جائے گا اور معنی اور مفہوم بھی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہاں پہ والصلوات یہ صاد کے ساتھ ہے، والصلوات، تو ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور صلوات کی بجائے والصلوات پڑھ دیتے ہیں، یعنی وہ صاد کی آواز نہیں ہم نکالتے۔ ایک لفظ صاد کے ساتھ ہے اور ہم اس کو سین یا سا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ہماری اس غلطی سے لفظ بھی بدل گیا۔ جب لفظ بدل گیا تو اس کا معنی اور مفہوم بھی بدل جائے گا۔ اسی طرح والصلوات والطیبات، اب طیبات یہ طا کے ساتھ ہے اور اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں والطیبات، یعنی تا کی آواز نکالتے ہیں۔ تو جو حروف ہم آواز ہیں، جن کی آوازیں ملتی ہیں، ان میں فرق کرنا یہ ضروری ہے، یہ صفت لازم ہے۔ اسی طرح کچھ حروف ایسے ہیں جن کو لمبا کرنا ہوتا ہے اور ہم لمبا کرتے نہیں ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو لمبا نہیں کرنا ہوتا اور ہم لمبا کر دیتے ہیں، کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ لمبا کرنے یا نہ کرنے سے بھی معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پہ لا یحب، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے تو ترجمہ بنے گا اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے، یعنی لا یحب پڑھا جائے۔ اگر ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، تو لفظ کیا بنے گا؟ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور لمبا نہ کرنے سے، ہماری اس چھوٹی سی غلطی سے قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا بنے گا؟ بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو ضرور پسند فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو صفات لازمی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو قرآن کے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں اور ان کا معنی اور مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح صفات عارضہ کا ذکر ہوا۔ حروف کے لیے کچھ صفات ہوتی ہیں عارضی۔ عارضی صفات یہ ہیں، اگر ان پر عمل کر لیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہوگی، آواز میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو معنی اور مفہوم تو نہیں چینج ہوگا، معنی اور مفہوم تو نہیں تبدیل ہوگا، لیکن الفاظ کی خوبصورتی میں کمی ضرور آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ان، یہاں ان میں نون مشدد ہے، اور نون مشدد کا قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ نون مشدد کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی ان اس طرح کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، غنہ کیے بغیر پڑھ دیں گے، یعنی ان نہ پڑھیں گے، معنی اور مفہوم تو نہیں بدلے گا، معنی اور مفہوم تو تبدیل نہیں ہوگا، لیکن اس لفظ کی خوبصورتی میں کمی ضرور آ جائے گی۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ اور تجوید کی جو لغوی تعریف ہے اس پر اگر ہم غور کریں، الاتیان بالجید، کہ کسی چیز کو عمدہ کرنا، ستھرا کرنا، سنوارنا، آراستہ کرنا، تو تجوید کی لغوی تعریف بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے قوانین کو ہمیں سیکھ کر قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔